بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اتوار کا دن تھا اور بہت ہی کمال کا دن تھا، کیونکہ کافی دنوں سے کافی عرصے سے جو جمعے کا دن ہے وہ پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اتوار بھی پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہو گیا، کیونکہ آج چیف جسٹس آف پاکستان ایک تقریب کے اندر مہمان خصوصی تھے۔ یہ تقریب ایک لاہور میں منعقد کی گئی تھی، وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عطا عمر بندیال نے خطاب کیا۔ اس خطاب کے اندر جو نمایاں پوائنٹ اٹھائے گئے اس میں نہ مذاکرات، نہ دھمکیاں، نہ پی ٹی آئی پہ پابندی اور نہ اس طرح کے کوئی بھی عوامل کیے جائیں گے ملک کے اندر، یہ واضح الفاظ میں تو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کہہ سکتے، لیکن جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہڈن ہوتی ہیں، اور جو باتیں کرنے والی ہوتی ہیں ان کا مطلب ان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح الفاظ کے اندر یہ الفاظ یوز کیے کہ پاکستان کے اندر آئین پر عمل کروانے کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ موجود نہیں۔ آئین کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو وہ آئین کو توڑا گیا ہے، اور آئین کو توڑنا ایک جرم ہے، اور اس جرم کا جو سزا ہے وہ بھی آئین کے مطابق ہوگی۔ جس طرح سے پچھلی انہوں نے اپنے خطاب کے اندر اپنی جو انہوں نے عدالت کے اندر لوگوں کو بلتایا تھا، یہ اپنی سپیکنگ کی تھی کہ اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی، بلکہ وہ آئین کے مطابق اس کے اوپر اگلا فیصلہ دے گی۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بالکل اسی طرح کہا۔ انہوں نے کہا 1964 میں جماعت اسلامی کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اس پابندی کو بعد میں ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح کے جو آپریشنز کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر، اس کا نتیجہ صرف انتشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہمیں پورے لوگوں کو، پورے پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ ہر انسان آزادی کے ساتھ اپنا زندگی بسر کرے، آزادی کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز کرے، خواہ وہ الیکشن کی ہوں، خواہ وہ سیاسی ہوں یا قومی ہوں یا کوئی بھی ہوں۔ تو ان باتوں سے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی موڈ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ سکیں، کیونکہ اس وقت ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ حکومت کی طرف بنایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں شدید قسم کی۔ رانا ثناء اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو بنا سکتے ہیں تو ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اتار بھی سکتے ہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر سے مراد جو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹانے کے لیے یا لگانے کے لیے ایک ملک کا وزیر اعظم دیتا ہے، تو ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، تو وہ شہباز شریف کا پاور کا ان کو اندیا دے رہے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان ایک وزیر اعظم کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹا بھی سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر سے۔ لیکن اس دھمکی کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان نے بعد میں کہا کہ ہمیں اس دھمکیوں سے کوئی پرواہ نہیں، ہم آئین کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہوں گے۔ آج کی تقریب میں جو خطاب چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا، اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں میں نواز شریف کی چہرے کے اوپر، مریم نواز کے چہروں کے اوپر بالکل رونقیں ختم ہو گئی، کیونکہ اس فیصلے کے بعد میٹنگز کو فوری طور پر بلانا شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کیا تو وہ بڑے عرصے سے صرف اس لیے کی تھا کہ کل کو یہ لوگ کوئی بہانے نہ بنائے کہ ہمیں موقع دیا جاتا تو ہم الیکشن کروا دیتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو آخر تک لے کر جا رہے ہیں کہ ان کو تب جا کر سزا دی جائے جب ان کے پاس اپنی فائی بیان کرنے کے لیے بھی کوئی الفاظ موجود نہ ہو۔ تو ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔